بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر مدینہ کی ایک خوبصورت داستان۔ کسی جنگ میں صحابہ اکرام نے جب قیدیوں کو پکڑا تو ان قیدیوں میں ایک حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ جب وہ سارے قیدی مدینہ شریف لائے گئے تو جس حالت میں حاتم طائی کی بیٹی تھی اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ تو جب آقا علیہ السلام نے قیدیوں کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ فرمایا گیا کہ یہ کسی کافر کی بیٹی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے سر پر چادر رکھ دو۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی چاہے کافر کی ہو چاہے مومن کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام خود تشریف لے کے گئے، اپنی چادر مبارک، اپنی کملی جو ہے وہ اتار کر اس نوجوان لڑکی پر، اس کے سر پر رکھ دی اور فرمایا کہ اس کی رسیاں کھول دی جائیں، اور یہ فرمایا کہ اس کو چند صحابہ کا ایک محافظ دستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حاتم طائی کی بیٹی کے ساتھ اس کے قبیلے کی طرف واپس بھیج دیا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد جب وہ اپنے گھر پہنچی تو اس وقت جو اس کے بھائی تھے ان میں ایک عدی بن حاتم بھی تھے جو اس لڑکی کے بھائی تھے۔ ہماری بہن کے ساتھ اتنے مرد آئیں، اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا اور اس نے اپنی بہن کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ جو حاتم طائی کی بیٹی تھی اس نے کہا کہ میں اس لیے تمہارے پاس آئی ہوں کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو چادر میرے سر پر رکھی ہے یہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتار کے مجھے دی ہے، اور جنہیں تم برا بھلا کہہ رہے ہو، یہ جو میرے ساتھ محافظ آئے، یہ تم سے زیادہ انہوں نے میری حفاظت کی۔ حضرت ذی وقار یہ سننا تھا تو ان کے دلوں پر جو کفر کے تالے تھے وہ کھل جاتے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ذی وقار محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج وقت کی ضرورت ہے، آج نفسا نفسی ہے، ہمارے ایمانوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، فحاشی اور عریانی سے ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے، ہمیں ایسے طبقات میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے بھائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔